تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہی یہ معیار واضح ہوتا ہے کہ رسول کو رسول ماننے کے لیے تو ضرورت ہے عقل کی، یعنی یہ بات ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس ماننے کے لیے جاننے کے لیے ضرورت ہے عقل کی۔ عقل کے دلائل سے، عقل کی رہنمائی سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ بات سوائے اللہ کے رسول کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہونے کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں، تو ان کو رسول ماننا، رسول جاننا، رسول پہچاننا، یہ کام ہے عقلی دلائل کا۔ لیکن جب عقل نے اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور اس نتیجے تک پہنچا دیا کہ یہ ایک عملی پیکر ہے اللہ کی ہدایات کا، اللہ کی تعلیمات کا، تو اس کے بعد پھر عقل کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے پھر دائرہ کار ہے محبت کا، دل کا، کہ جب یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور یہ ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں، تو اب یہ عقل انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ یہ قابل محبت ہستی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ اب آگے جو کام چلے گا وہ اس محبت سے چلے گا، اور یاد رکھیے کہ محبت جو ہے وہ جب ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد عقل پیچھے پڑ جاتی ہے، محبت آگے بڑھ جاتی ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا کہ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہے مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی۔ محبت مصلحت اندیش نہیں دیکھتی۔ محبت کا کام یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ حکم دیا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، میرے محبوب نے یہ نمونہ بنایا ہے، مجھے اس کی اتباع کرنی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس میں فائدہ کیا ہے، وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ محبت کا کام نقل اتارنا ہے، محبت کا کام اتباع کرنا ہے، محبت کا کام اس شخص کی جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے ہر نقل و فعل، اس کے ہر قول و فعل کی پیروی۔ وہ مصلحت اور حکمت تلاش نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے، اقبال مرحوم نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اگر نمرود کی آنکھ جل رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پھینک دیا جائے گا اس میں۔ اب عقل تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اس میں کودنے اور اس میں گرنے کا نتیجہ فنا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ لیکن محبت کیا کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کا کی طرف سے حکم یہ ہے کہ کود جاؤ۔ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو ابھی تک بیٹھی ہوئی سوچتی رہتی کہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا فلسفہ ہے، وہ اسی فلسفہ میں گم رہتی۔ لیکن محبت آگے بڑھ گئی اور اس نے آ کر اس نمرود کی آگ میں کود گئی، اور کودنے کے بعد دیکھا تو وہی آگ گلزار بنی ہوئی، وہ باغ بنی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو محبت ہے وہ چیز جو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد جو انسان کا کام ہے وہ محبت۔ اور جب محبت آ گئی تو جو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا آپ کی کوئی ادا ہے، اس میں یہ دیکھنا کہ بھئی ہماری عقل کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی حکمت، کوئی مصلحت ہے کہ نہیں ہے، یہ بات بند ہو گیا۔ عقل کا کام اس وقت تک تھا جب تک تم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانا تھا، لیکن جب رسول مان لیا تو اب کام محبت کا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمیں فلاں ادا پسند آ رہی ہے، فلاں نہیں آ رہی ہے، اور فلاں ہمیں حکمت کے اور عقل کے مطابق نظر آتی ہے، فلاں عقل کے خلاف نظر آتی ہے۔ محبت کا کام تو یہ ہے کہ محبوب کی ہر ادا کی اطاعت کی۔
ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان حضرات کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ادا کیا، کس طرح ادا. مثالیں دیکھیے ان کی زندگی کے اندر، کیا عجیب و غریب محبت کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی زبان سے یا کر کے دکھا دی، تو کبھی یہ سوال دل میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے. بس ہمارے آقا کا یہ طریقہ ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی پیروی کرنی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں، بالکل ابتدا میں اسلام لائے تھے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، 2 ہجرتیں کرنے والے. اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بعد کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ افقہ الصحابہ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ. فقہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، جو فقہ کے معنی ہوتے ہیں قرآن و سنت سے شرعی احکام کا استنباط اور اجتہاد، جو عقل چاہتا ہے، سمجھ چاہتا ہے، غور و فکر چاہتا ہے، ذہانت چاہتا ہے. تو سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. ان کا ایک واقعہ سن لیجیے. ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ طریقہ چلا آتا ہے، اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی خطیب یا مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو سنجیدگی سے اطمینان سے بیٹھ کر اس کی بات سنتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دائیں بائیں تماشائی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ اس طرح مقرر کی تقریر کے دوران دائیں بائیں کھڑے ہونا تماشائی کے طریقے پر، یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. بھئی اگر تمہیں بات سننی ہے تو اطمینان سے بیٹھ کر سنو، اور اگر سننا نہیں چاہتے تو جاؤ اپنے کسی کام میں بیٹھ جائیے. تو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں، حضور اقدس فرمائے کہ بیٹھ جائیے اور میں چلتا رہوں، یہ میری جرت نہیں تھی. محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب کان میں پڑ گئی بات تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ. یہ ہے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ عقلی تعویلات بے شمار ہو سکتی ہیں اور یہ عقلی تعویلات اتنی غلط بھی نہ ہوتی، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کے زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے تو اس کے بعد ایک لمحے بھی اس میں تاخیر نہ ہو. www.darsequran.com